یہ پروگرام یقیناً بڑی اہمیت کو حامل ہے اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع عنایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت میں ہمیں بشارتیں سنائی ہیں کہ جب لوگ اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، ان پر اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کے سیاحی فرشتے جو زمین پر گھومتے ہیں وہ جب ہماری مجلس کو دیکھتے ہیں تو اس کا ذکر وہ اوپر جا کر فرشتوں سے کرتے ہیں جو اللہ کے مقرر فرشتے ہیں، ان فرشتوں میں ہمارا تذکرہ ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی وہ قدرت، وہ بات کہ جب اللہ نے کہا کہ میں اب زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اس وقت تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ ان لوگوں کو پیدا کریں گے جو زمین میں نو فساد مچائیں گے، خون خرابہ کریں گے؟ تو اللہ رب العالمین اس پر فخر کرتا ہے، دیکھو تم ان لوگوں کے بارے میں کہتے تھے یہ میرے عبادت گزار ہیں، میری عبادت کر رہے ہیں، میرے دین کو سیکھ رہے ہیں، میری دی ہوئی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، یہ فضیلتیں یہاں بیٹھنے پر ہمیں حاصل ہو رہی ہیں۔ تو ہم اگر اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہم کو حاصل ہو رہی ہیں، ہمارا ذکر اللہ رب العالمین ملائے اعلیٰ میں کر رہا ہے، اس نیت کے ساتھ ہم بیٹھے تو یقیناً ان فضیلتوں کو ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے جیسے شیخ نے پہلے بتایا نیت اور ارادہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کو قبول فرمائے اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو، اس سننے کو، ہماری زندگی میں جو یہ خامیاں پہلے تھی اب وہ ختم ہو کر ہماری نمازوں میں سدھار پیدا ہو جائے۔ اب میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ محاضرے کے اس سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلی مجلس میں نمازیوں کی بعض غلطیاں اس عنوان کے تحت ہم نے تقریباً 14 چیزیں دیکھیں جو عام طور سے بہت سے نمازی جن میں مبتلا ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ایک اور غلطی جو نمازیوں میں سے بہت سارے لوگوں سے ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ سترے سے قریب نہیں ہوتے ہیں۔ مثلا دیوار کی طرف نماز پڑھیں گے لیکن دوسری صف میں پڑھیں گے، تو معلوم یہ ہوا کہ سترہ اختیار کرنا ایک مستقل حکم ہے اور سترے سے قریب ہونا یہ بھی ایک حکم ہے۔ سترہ ہونا چاہیے، بغیر سترے کے نہیں۔ مثلا کوئی آدمی میدان میں نماز پڑھ رہا ہے تو سترہ لگا لیا لیکن سترے سے بہت دور ہو گیا، تو یہ بھی غلطی ہے۔ سترے سے قریب ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
آپ فرماتے ہیں اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترۃ، تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھے تو وہ سترے ہی کی طرف نماز پڑھے، یعنی اپنے سامنے سترہ رکھے اس کی طرف نماز پڑھے۔ وَلْيَدْنُ مِنْهَا، اور اسے چاہیے کہ وہ سترے سے قریب ہو۔ تو سترہ اختیار کرنا ایک حکم ہے اور سترے سے قریب ہونا یہ دوسرا حکم ہے، اس سے قریب ہو۔ وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور کسی شخص کو اپنے آگے سے جانے نہ دے، یعنی اس کے اور سترے کے درمیان میں سے کسی کو پاس نہ ہونے دے، اس کی نماز کو منقطع نہ کرنے دے۔ فَإِن جَاءَ أَحَدٌ، آواز تھوڑی کم کر دیں اس کو، آصف آواز تھوڑی کم کر دیں، کیونکہ جیسے آواز بڑھے گی اور زیادہ شور آئے گا۔ فَإِن جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ، پھر اگر کوئی آئے جو اس کے سامنے سے جانے کی کوشش کرے، فَلْيُقَاتِلْهُ، تو اس سے لڑے، فَإِنَّهُ شیطان، اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور اسی طرح سے ابن ماجہ، ابن حبان اور بیہقی نے روایت کیا ہے، اور الفاظ ابن ماجہ کے حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی سترہ اختیار کرے اور سترے سے قریب ہو، یہ نہ ہو کہ دور ہو، بہت دور سترہ اور یہاں نماز پڑھا، نہیں، سترہ کتنا قریب ہونا چاہیے، اتنا قریب ہو کہ سجدے اور سترے کے درمیان بکری پاس ہونے کی جگہ ہو، یعنی کم سے کم جو ہے، یعنی اتنی جگہ تو اس میں ہونی چاہیے کہ بکری پاس ہو جائے، یہ نماز پڑھے سجدہ اور اس کے بعد سترے کی جگہ ہے، اتنی جگہ ہونا چاہیے۔ تو سترے سے قریب ہونا بھی ایک حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 16، اب ہم نماز کی شروعات کی طرف آتے ہیں۔ یہ جتنی چیزیں تھیں یہ نماز سے پہلے والی ہیں، لباس ہے یا اسی طرح سے سترہ ہے، بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو نماز کی شرائط میں سے ہیں۔ اب فی نفس ہی نماز میں جو عمل ہوتے ہیں ان میں لوگ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 16، زبان سے نماز کی نیت کرنا، یہ بدعت ہے اور یہ غلطی ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کے لیے آتے ہیں، نیت کرتا ہوں 2 رکعت فجر کی سنت کی واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو نماز سے پہلے وہ اپنی نیت، جو بھی نماز وہ پڑھ رہے ہیں، ان کو ایک الفاظ کے ایک جملے کی صورت میں اس کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد تکبیر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں۔ یہ جو طریقہ نیت کا ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اس لیے لوگوں نے، اہل علم نے اس کو، جو لوگ عام طور سے کرتے ہیں، اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے۔ ایک مشہور روایت ہے جس میں ایک آدمی بار بار نماز میں غلطی کرتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار نماز کے لیے واپس بھیجتے رہے۔ اس حدیث کو حدیث مسیء الصلاح کہتے ہیں، بری طرح نماز پڑھنے والے کی حدیث، معروف حدیث ہے۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بار بار نماز دہرانے کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ جلدی جلدی انہوں نے نماز پڑھی تھی۔ آخری مرتبہ میں انہوں نے جب کہا کہ اللہ کے رسول اس سے اچھے میں نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، تو آپ نے ان کو نماز سکھائی۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے بعد ایک اور آدمی مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، تو آپ نے اس کے سلام کا جواب بھی دیا، فقال ارجع فصلی فانک لم تصلی، آپ نے کہا جاؤ، واپس جاؤ اور نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ فصلى ثم جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی گیا
اور اس نے نماز پڑھی، پھر واپس آیا اور آپ کو سلام کیا، فقال ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ نے پھر سے کہا جاؤ جا کے نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار ایسے ہی ہوا۔ کوئی عالم اگر ہم سے کہے تھا آپ دیکھے نہیں میں نماز پڑھا، ابھی کیا کر رہے ہیں آپ؟ آدمی صحابہ کا ایمان دیکھیے کیسا تھا اور تعمیل کا جذبہ کیسا تھا، خود جان رہے ہیں کہ میں نماز ابھی پڑھ کے آیا ہوں، یہ نہیں بول رہے ہیں پڑھانا ابھی اللہ کے رسول آپ دیکھے نہیں میں پڑھا، نہیں بولے، بلکہ جب آپ نے کہا تو نے نہیں پڑھی نماز، جا واپس نماز پڑھ، چپ چاپ گئے اور نماز پڑھ۔ کتنی مرتبہ ہوا ایسا؟ صحابہ میں تعمیل کا جذبہ ایسا تھا۔ 3 بار ایسا ہونے کے بعد پھر جب آپ نے ایسا کہا تو ان کی سمجھ میں آیا کہ کچھ تو بات ایسی کہ میرے سے کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، پڑھ کے بھی نہیں پڑھے جیسا ہو رہا ہے، کیا غلطی ہو رہی؟ کہا والذی اب کتنے ادب سے کہا، دیکھیے آدمی کے پاس علم کے ساتھ ادب بھی ہونا چاہیے، صرف معلومات کافی نہیں ہے بلکہ ادب ہے جو اس کے علم میں نور پیدا کرتا ہے، خیر پیدا کرتا ہے، برکت پیدا کرتا ہے۔ آج معلومات بہت بڑھ رہی، واٹس ایپ، یوٹیوب، یہ وہ ڈیٹا فلو بہت ہے، معلومات بہت زیادہ بڑھ رہی، عام آدمی کو بھی بہت ساری چیزیں معلوم پڑ جا رہی ہیں، آج ادب کم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ آدمی عالم سے بھی بات کرتا ہے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، یہ سمجھ کے بات کرتا ہے کہ ان سے زیادہ تو میں سمجھدار ہوں۔ یہ ادب کی کمی ہے جو انسان کی زندگی میں بگاڑ پیدا کرتی ہے، علماء کا ادب کرنا چاہیے۔ تو کہا کہ والذی بعثک بالحق فما احسن غیرہ، کہ اللہ کے رسول اس ذات کی قسم، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، میرے پاس بیسٹ نماز میں پڑھا، اس سے اچھی نماز مجھ کو نہیں آتی ہے، فعلمنی، آپ ہی میرے کو سکھا دو کیسی نماز پڑھنا چاہیے، اس سے اچھا تو پڑھ ہی نہیں سکتا، جتنی بار پڑھوں گا ایسی پڑھوں گا میں، آپ سکھاؤ میرے کو کیسی نماز پڑھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز سکھائی، اس کی پوری حدیث ہے جس کا پہلا جملہ ہے، آپ نے کہا اذا قمت الى الصلاۃ فکبر، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کرو۔ تو کلمات سب سے پہلے زبان سے کیا نکلنے چاہیے؟ آپ نے کیا کہا؟ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرو؟ تو زبان سے یہ کہو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، فجر کی، ظہر کی، نفل، سنت، واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، سکھایا ایسا؟ بولنے کی پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر، کیونکہ وہ بول رہے مجھ کو اس سے اچھی نماز آتی نہیں، آپ سکھاؤ، تو سکھاتے وقت میں آپ چھوڑ دیں گے اس چیز کو جو اتنی اہم ہے، بغیر نیت کی تو نماز ہوتی نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اگر زبان سے اس طرح سے پڑھنا نیت ہے اور ضروری ہے تو پھر اس کے بغیر نماز ہوگی، لیکن ایسا ہے نہیں۔ تو یہ زبان سے گھڑی ہوئی لوگوں کی چیزیں ہیں، اپنے دل سے لوگوں نے بنا لیا ہے۔ نمازی کو چاہیے کہ دل میں نماز کا ارادہ کریں اور زبان سے تکبیر کہیں، کون سی نماز پڑھ رہا ہے اس کا ارادہ ہونا چاہیے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ اس میں برا کیا ہے، کل کو کوئی آدمی وضو کرتے ہوئے بھی کہے گا، کیوں وضو عبادت نہیں ہے؟ وضو کرتا ہوں میں فجر کی نماز کے لیے ٹھنڈے پانی سے، واسطے اللہ کی، منہ میرا کدھر؟ نل کی طرف۔ بھئی اگر کوئی آدمی نماز کے لیے نیت کر رہا ہے اور نماز عبادت ہے تو وضو بھی تو ہے، یا مسجد جا رہا ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کے بولے اگر مسجد جاتا ہوں، کون سی مسجد؟ جامع مسجد، تو ایسا بول کے نکل سکتا ہے میں مسجد جاتا ہوں اور جامع مسجد جمعہ کی نماز کے لیے واسطے اللہ کے، منہ میرا دروازے کی طرف، بول سکتا ہے ایسا؟ کیوں نہیں بول سکتا؟ وہاں بول سکتا ہے، نہیں بول سکتا، کہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایسا کرنا شروع کریں، بدعتیں ایسی جنم لیتی ہیں کہ ایک آدمی ایک چیز گھڑتا ہے، اسی کو بنیاد بنا کے اس کی کاپی اور چیزیں بنتی چلی جاتی ہیں، اس کو بیس بنایا جاتا۔ جب یہ کر سکتے، اب آج لوگ کیا بولتے ہیں، بھائی 12 ربیع الاول میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن منا سکتے نا؟ نہیں منا سکتے،
ارے بیٹے کا مناتے برتھ ڈے، نبی کا نہیں منا سکتے. تو ایک غلط چیز کو بنیاد بنا لیا اور اس غلط چیز کی بنیاد پر اور چیزیں غلط انسان کرتا چلا جاتا ہے. اس لیے رجوع کس کی طرف ہونا چاہیے؟ کتاب و سنت کی طرف، قرآن و سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ان کو سکھا رہے ہیں، آپ نے پہلے کلمات جو زبان سے نکلنے چاہیے کیا سکھائے؟ اللہ اکبر. تو یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز تکبیر سے شروع ہوتی ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں ارادہ کر لیا کافی ہے، دل میں ارادہ کر لیا کافی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو ایک آدمی کو صدقہ کرتے وقت بھی کرنا پڑے گا. صدقہ کرتا ہوں میں 100 روپئے اس غریب کو، بولنا پڑتا، بولتا ہے آدمی، کیسا قبول ہے تیرا صدقہ؟ اور نیت تھی نا صدقے کی، تو نیت تو زبان سے تو بولا نہیں. بولے زبان سے نہیں بولے تو کیا ہوا، دل میں تو تھا نا میرے، تو نماز میں کیوں نہیں پھر؟ وہ صدقے میں اگر ہے تو نماز میں کیوں نہیں؟ تو یہ سب لوگوں کی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں. دین قرآن و سنت سے لیا جاتا ہے، لوگوں کے رسم و رواج سے نہیں. کیونکہ آخر میں جب آدمی ایک دم فیل ہو جاتا تو کیا ہوتا ہے؟ اتنے سب پاگل ہے. اب کیا بولے ہم، مطلب ہم سب کا ٹیسٹ تھوڑی کیا، ہم کو کیا معلوم، پاگل ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے ہیں. تو جو چیز صحیح ہے وہ صحیح، غلط ہے غلط ہے، اس کو دلیل کی بنیاد پر ماننا چاہیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. مسئلہ نمبر 17، قدرت کے باوجود فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا. ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی وہ بیٹھ کے پڑھے. کیوں؟ فلانے چچا پڑھ رہے تو میں بھی بیٹھتا پڑھ کے. تو یہ صحیح نہیں ہے. نماز نہیں ہوتی اگر قدرت کے باوجود آدمی نماز بیٹھ کے پڑھے، نماز ہوتی ہی نہیں، اس کو پھر سے پڑھنی پڑے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد کے ساتھ حسین ہے، قال کانت بی بواسیر، کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی. اس زمانے میں دیکھیے صحابہ کو بھی بیماریاں ہوا کرتی تھی، نیک لوگوں کو بھی بیماری ہوتی ہے. بعض اوقات لوگ کیسے سوچتے کچھ تو گناہ کیا رہے نا، اس نے اس لیے ایسا اس کو ہوا ہے. جب کسی پر مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کینسر ہوا، فلاں چیز ہو گئی، کسی کو کورونا ہو گیا، کچھ ہو گیا، آج بولتا دیکھو میں تو سیف ہوں، اس کو ہو گیا، کچھ تو غلط کام کیا ہوا اس نے. ضروری نہیں ہے. صحابی یہ بیماری ہے، انبیاء کو بیماری ہوتی ہے. تو کہا کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی. فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا، کیسے نماز پڑھنا. تو فقال صلی قائما، آپ نے کہا کھڑے ہو کے نماز پڑھو. فإن لم تستطع فقاعدا، اگر تم کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کے پڑھو. فإن لم تستطع فعلى جنب، اور اگر بیٹھ کے بھی نہ پڑھ سکو تو لیٹ کے کروٹ پر پڑھو، لیٹ کے کروٹ پر پڑھو. تو پہلے کیا کہا حکم، اصل حکم کیا ہے؟ کھڑے ہو کر پڑھنے کا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کھڑے ہو اللہ کے آگے فرما بردار بنے ہوئے نماز میں. تو اصل نماز میں قیام ہے. عورتوں کا ایک بڑا طبقہ ہے، وہ سمجھتی کھڑے ہو کے پڑھنا مردوں کے لیے ہے، بیٹھ کے پڑھنا عورتوں کے لیے. کیوں؟ اس میں زیادہ پردہ ہے. اللہ کی بندی، گھر میں آخری کمرے میں کوئی نہ آنے والا نہ جانے والا، گھر میں گھر کے ہی لوگ ہیں، کوئی باہر والا نہیں، وہاں اتنا پردے کا خیال ہے اور وہاں بیٹھ رہی، اور بازار میں نہیں جاتی تو بیٹھ کے جاتی ہے، کھڑے ہو کے جاتی ہے. کیا دلیل ہے اس کی؟ یہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے. فرض نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھی جاتی ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، بیٹھ کے نہیں. الا یہ کہ آدمی مجبور ہو جائے، مثلا آدمی بیمار ہو، کھڑے ہونے کی طاقت ہی نہیں، یا مثلا آدمی کھڑا ہو سکتا ہے لیکن اس کو چکر آ رہا ہے، کھڑے ہونے کے بعد بیلنس جا رہا ہے. بعض بیماری میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو چکر آتا ہے. یا ایسی سواری میں ہے جو ڈولتی، جیسے کشتی میں ہے کہ کھڑا اگر آدمی ہوگا تو کیا ہوگا؟ بیلنس جائے گا، کشتی الٹ بھی سکتی ہے. تو اس طرح کے حالات میں آدمی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے لیکن عام حالات میں نہیں. تو آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں بیٹھ کے نماز پڑھنا ایک عام قسم کا فیشن بن گیا ہے.
وہ دیکھتا ہے بعض عمر دراز لوگ ہیں جن کو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، یا گھٹنوں میں کچھ پرابلم ہے، یا کچھ اور مسئلہ ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے کسی کا، بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، وہ بھی جاتا خوشی خوشی کرسی لاتا اور بیٹھ کے نماز پڑھتا، اور آتا چلتے جاتا چلتے نہ کچھ مسئلہ ہے نہ کچھ ہے، یعنی اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ کھڑے ہو سکتا ہے۔ کرسی والا بھی اگر کھڑے ہو سکتا ہے تو قیام کرے گا، اگر رکوع سجدہ نہیں کر سکتا ہے تب اس کی بات ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اتحیات میں نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ پاؤں موڑتے نہیں ہیں، آپریشن ہوا ہے، وہ کھڑے ہوگا، کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا، جب اتحیات کا وقت آئے گا تو کرسی پہ بیٹھے گا۔ تو یہ علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ کیسے پڑھا، اس کا درس پورا ہمارا ختم اسی میں ہو جائے گا کہ بیٹھ کے پڑھنے کے احکام کیا ہے، کرسی وغیرہ جو بھی جس پہ بھی بیٹھتا ہے آدمی اس کے احکام کیا ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی پوری نماز اس پر پڑھ لے، قیام کے باوجود، قدرت کے باوجود اگر قیام نہیں کرتا ہے نماز نہیں ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیں۔ بعض لوگوں نے بہت تشدد کیا کہ کہا کہ کرسی پہ نماز ہی نہیں ہوتی، بیٹھ کے ہی پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیٹھ نہیں سکتے ہیں، پاؤں وغیرہ ان کے مڑتے نہیں ہیں، تو کس طرح بیٹھیں گے وہ لوگ؟ تو ان کے لیے گنجائش ہے کرسی کی، لیکن اس کے بھی اپنے احکام ہیں، یہ نہیں کہ علی الاطلاق آدمی پوری نماز کرسی پہ پڑھ لے۔ تو کہا کہ اگر تو کھڑے ہو کے نماز پڑھ، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے۔ تو معلوم ہے کہ جب تک کہ پہلی کنڈیشن میں آدمی فٹ ہو سکتا ہے دوسری کنڈیشن پہ جا سکتا ہے نہیں، اور لیٹ کے نماز تب پڑھے گا جب بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے، پھر جا کے لیٹ کے پڑھے گا، وہ بھی کروٹ پہ بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر چت لیٹ کے پڑھ سکتا ہے۔ تو اس طرح سے نماز کے بارے میں بات معلوم ہے، بخاری کی حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی قیام کر سکتا ہے یا جو عورت قیام کر سکتی ہے وہ بیٹھ کے پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیام نماز کا رکن ہے، نماز میں کچھ چیزیں رکن ہوتی ہیں، اور رکن اس چیز کو کہتے ہیں جس کے چھوڑنے سے نماز ہی ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ رکعت ختم ہو جاتی ہے جس میں وہ رکن ٹوٹا ہے۔ اگر قیام چھوڑ دیا، رکوع چھوڑ دیا، سجدہ چھوڑ دیا، وہ رکعت ختم، اور اگر پوری سلام پھیر دیا تو نماز ہی نہیں، پھر سے پڑھنا پڑے گا اس کو۔ تو اس کے لیے نماز خراب ہوتی ہے اور آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جو عام طور سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ نمبر 18، نماز میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا یا ناک کے نیچے باندھنا، یا اسی طرح سے ایک دم گلے پہ باندھنا وغیرہ وغیرہ بہت صورتیں ہیں، یہ سب کی سب خطا ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے کوئی دلیل صحیح نہیں ہے۔ اس تعلق سے کیا صحیح دلیل ہے؟ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر اپنے سینے پر رکھا۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا، کہاں بولے وہ صحیح؟ ابن خزیمہ نے بولے اس کو صحیح ہے؟ نہیں بولے۔ امام ابن خزیمہ نے اپنی کتاب کی شروعات میں کہا ہے کہ میں اس کتاب میں وہی حدیث نقل کروں گا جو میرے نزدیک صحیح ہے۔ اب ہر جگہ بولنے کی ضرورت ہے؟ جیسے کوئی آدمی کہے کہ میں 10 آدمی بھیج رہا ہوں، یہ لوگ میرے نزدیک معتبر ہیں، کسی کا نام احمد ہے، کسی کا نام محمد ہے، کسی کا نام ابو بکر ہے، کسی کا نام عمر ہے، کچھ نام ہے۔ اب کوئی آدمی کا نام لے کے تھوڑی بولے تو معتبر ہے، اس نے کیا بولا ہے؟ جو 10 آدمی میں بھیج رہا ہوں یہ لوگ میرے نزدیک کیا ہے؟ تو ہر کے بارے میں نام لے کے بولنا ضروری ہے؟ نہیں۔ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے جو حدیثیں نقل کی ہیں شروعات ہی میں کہہ دیا کہ یہ حدیثیں میرے نزدیک صحیح ہیں، انہی میں سے یہ بھی حدیث ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ متقدمین میں سے کون اس کی تصحیح کیا، بتاؤ؟ تمہارے البانی بولے صحیح، ابن خزیمہ نہیں ہے، اور بھی علماء ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث اور اس کے علاوہ امام احمد نے اپنے مسند میں روایت کی حدیث حلب طاری کی، یا امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے اپنی مراسیل میں، اور سنن نبی داؤد میں بھی جو طاووس سے روایت ہے، اور اسی طرح سے امام البخاری نے تاریخ میں روایت نقل کی ہے حضرت علی سے۔ اس طرح سے کئی روایتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت یہی ہے کہ آدمی سینے پہ ہاتھ باندھے، لیکن اتنا غلو نہ کرے کہ یہاں تک لے جائے گا،
یا نیچے لے آئے ناف کے نیچے، ہماری تحقیق میں یہی ہے کہ اس کی کوئی دلیل صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ کوئی آدمی یعنی نہیں کہتا علماء میں سے کہ تیری نماز باطل ہو گئی، لیکن ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو سنت یہی ہے کہ آدمی نماز میں سینے پر ہاتھ باندھے۔ بعض لوگ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، آج کل پھیٹے والا آیا ہے، وہ بولتا ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھنا چاہیے۔ شیعہ سے جو دوستی اس کی ہے، اس کے نتیجے میں بعض سلف سے روایتیں آئی ہیں کہ ان سے ہاتھ چھوڑنا ثابت ہے، لیکن سنت یہی ہے کہ ہاتھ باندھے جائیں۔ اس لیے کسی عالم کا عمل یا کسی تابعی کا عمل یہ دلیل نہیں بن سکتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ایک روایت اس طرح کی آئی ہاتھ چھوڑنے کی، لیکن علماء نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مقابلے میں کسی اور کا عمل نہیں دیکھا جائے گا۔ کیوں؟ یہاں ایسا ہوتا کہ یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا تو ٹھیک تھا، لیکن یہاں ہم کو حکم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یدع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ آدمی اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ذراع پر، یہ ذراع ہوتا ہے، یہ کوہنی سے لے کے یہاں تک جو ہوتا ہے یہ ذراع ہوتا ہے، کہ اپنا دایاں ہاتھ اپنی ذراع پر رکھے نماز میں۔ تو حکم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو اس کو چھوڑ کے ہم کو دوسرا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب الآذان، حدیث نمبر 740۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ہاتھ باندھنا نماز میں سارے نبیوں کا طریقہ ہے، ہم کیوں چھوڑے اس کو؟ اگر ہاتھ چھوڑنا بھی ہوتا تو آپ بتاتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ انا معشر الانبیاء، یہ آپ کے پاس نہیں، یہ میرے پاس ہے دلیل۔ انا معشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، امرنا ان نعجل افطارنا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی افطار میں جلدی کریں، یعنی سورج ڈوبتے ہی جلدی کریں، اس سے پہلے نہیں، اور ونؤخر سحورنا، اور اپنی سحری میں دیری کریں، آخری وقت میں سحری کریں، وندع ایماننا علی شمائلنا فی الصلاۃ، اور اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں رکھیں۔ تو یہاں کیا ہاتھ چھوڑے ہیں کہ رکھے ہیں ہاتھ؟ سارے نبی، تو جو سارے نبی کرتے ہیں ہم کیوں چھوڑیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک نماز میں بھی ہاتھ چھوڑنا ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ابن المنذر رحمہ اللہ، جن کی کتاب ہے الاجماع، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ روایتیں اور بعض سلف کو ذکر کر کے کہا جن کو نہیں معلوم ہو، معلوم پہ دلیل نہیں بن سکتی، ان کا کیا ہو سکتا ہے ہم کو تھوڑی معلوم، ہمارے سامنے کیا چیز ہے؟ دلیل ہے، ہم کو دلیل کی پیروی کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی کو معلوم نہ رہا ہو اور ان کے نزدیک ان کا اپنا کوئی اجتہاد رہا ہو، ہم ان کو دلیل نہیں بنا سکتے۔ دلیل ہمارے نزدیک کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرو، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے سورہ الحجرات میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور آپ کی بات کو ہر ذات و بات سے مقدم رکھے، یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ تو علی کل حال سنت یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھے جائیں، چاہے وہ فرض نماز ہو یا غیر فرض ہو، نفل ہو یا سنت ہو، کوئی بھی نماز ہو اس میں ہاتھ باندھنا چاہیے۔ یہ عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ بعض لوگ عورتوں کو تو کہتے ہیں کہ سینے پہ باندھو اور مردوں کو کہتے ہیں کہ اناف کے نیچے باندھو، اس تفریق کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا، تعجب اس بات پر بھی ہے کہ وہ لوگ عورتوں کے لیے وہی حدیث ذکر کرتے ہیں جو میں نے ذکر کی۔ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا کہا؟ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر کدھر باندھا؟ سینے پر۔ وہ کہتے ہیں یہ عورتوں کے لیے ہے۔ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اگر عورتوں کے لیے ہو سکتا ہے، من باب اولا وہ مردوں کے لیے ہو سکتا ہے، کیونکہ مرد کا عمل مرد کے لیے، مرد کا عمل عورتوں کے لیے ہو رہا، مرد کا عمل مرد کے لیے نہیں ہوگا، تو وہ عورتوں کو کس نے دیا حدیث؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی وہ عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے۔ تو
مرد بھی سینے پر ہاتھ باندھیں، عورتیں بھی سینے پر ہاتھ باندھیں، یہی ہمارے نزدیک راجح قول ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 19، رکوع سے قبل و بعد اور تشہد سے کھڑے ہو کر رفع الیدین نہ کرنا، یہ بھی غلطی ہے۔ رفع الیدین کا نہ کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح روایت میں ثابت نہیں ہے۔ رفع الیدین چھوڑنا ثابت نہیں ہے، اور صحابہ میں سے بھی کسی صحیح سند کے ساتھ رفع الیدین کا چھوڑنا ثابت نہیں، جیسا کہ امام البخاری نے کہا ہے۔ کسی بھی صحابی سے ترک ثابت نہیں، ہاں رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ ایک روایت آتی ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے، جو اس باب میں سب سے قوی قرار دی جا سکتی ہے، لیکن وہ بھی ضعیف ہے۔ عام محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں راوی نے اس کو محفوظ نہیں رکھا اس روایت کو۔ مزید اس میں اور بھی اسباب ہیں، لیکن یہ ایک بڑا سبب اس کا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ نماز میں رفع الیدین کیا جائے پہلی تکبیر کے وقت، رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھ کر اور اتحیات سے کھڑے ہو کر۔ ان حالتوں میں رفع الیدین کرنا عام طور سے علماء اس کے قائل ہیں، تو ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث بھی اس بارے میں ہے۔ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، حضرت نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، کان اذا دخل فی الصلاة کبر ورفع یدیہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں داخل ہوتے تو تکبیر کہتے ہیں اور رفع الیدین کرتے ہیں۔ تو پہلا کب ہوا؟ تکبیر کے وقت، پہلی تکبیر۔ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب رکوع کرتے تو بھی رفع الیدین کرتے، یعنی رکوع کرنے سے پہلے۔ کوئی کہے گا رکوع کرتے تو رکوع میں کرو، اس کو عربی نہیں سمجھتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو کیا کہتے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو حدیث میں کہ جب داخل ہوتے تو ایسا کہتے، تو کب کہتا؟ داخل ہونے سے پہلے۔ کیوں اندر جا کے کیوں نہیں پڑھتا؟ داخل ہونے کا لفظ تو یہی ہے نا، داخل ہوتے تو پڑھتے۔ تو مراد یہ ہے کہ داخل ہونے کے قریب۔ تو اسی طرح سے جب آپ رکوع کرتے تو رفع الیدین کرتے، کا مطلب یہ نہیں کہ رکوع میں جا کے رفع الیدین کرتے۔ یہ مناظر لوگ ذرا گڑبڑ کرتے ہیں بہت، اپنا بھی دین خراب کرتے ہیں، دوسروں کا بھی خراب کرتے ہیں۔ عام طور سے جو مناظرے کے میدان میں کودتا ہے تو ایسا آدمی گڑبڑ کرنے والا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ بچائے رکھے۔ ورنہ یہ میدان ایسا ہے کہ پھر دین جیتتا نہیں، میں جیتتا۔ اکثر انسان اپنے آپ کو اونچا کرنے میں دینی اصولوں کو نیچا کر دیتا ہے۔ جیتنا ہوتا ہے، اس کو جیتنا ہوتا ہے۔ کسی نے ایسی کا معلوم نہیں، سچا واقعہ ہے کہ مذاق سے بولا ہے، لیکن کسی نے کہا کہ ایک مناظر تھا، اس نے کہا مناظرے میں اگر تمہاری بات صحیح ہے تو میری بیوی کو طلاق۔ گھر پہ بیوی کو معلوم پڑا، ایسا بول کے آئے، ایسا کیسا تمہارے مناظرے ہیں تو میرے کو کیوں داؤں پہ لگا رہے؟ کہا کہ اگر تم ہار گئے مناظرہ تو مجھ کو طلاق ہو جائے گا۔ کہ میں مانوں گا تب ہاروں گا نا، مانوں گا ہی نہیں۔ تو عام طور سے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو خام خواہ کے بکھیڑے پیدا کرتے ہیں روایات میں، آیات کی تفسیر میں۔ ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس میں آدمی پھر نیچے نیچے اترتے اترتے اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، رکوع سے جب کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تب بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب دو رکعتوں سے یعنی اتحیات سے اٹھتے تب بھی کیا کرتے؟ رفع الیدین کرتے تھے۔ کتنا ہوا؟ پہلی تکبیر کے وقت، دوسرا رکوع میں جاتے وقت، تیسرا رکوع سے اٹھ کے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے وقت، اور چوتھا اتحیات سے دو رکعتوں سے اٹھتے وقت۔ یہ چار مقامات ہیں جہاں پر رفع الیدین کا ذکر آیا ہے۔ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابن عمر إِلَى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عمل یہ خود کرتے تھے۔ اس کو کس کا عمل بتایا ہے؟ وَرَفَعَ ذَلِكَ، اس کو مرفوع قرار دیا ہے۔ مرفوع کس کو کہتے ہیں؟ جو رسول کا عمل صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو خود عبداللہ ابن عمر بھی کرتے تھے، اور انہوں نے یہ عمل کس کا بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین تھا لیکن منسوخ ہو گیا، تو پھر عبداللہ ابن عمر کیسا کر رہے ہیں؟ اگر وہ عمل منسوخ ہو گیا کہ اس زمانے میں شروع میں کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیے، اگر چھوڑ دیے ہوتے تو پھر صحابی بعد میں بھی کر رہے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے بلکہ خود بھی کر رہے ہیں، معلوم منسوخ نہیں ہوا۔ تو رفع الیدین منسوخ نہیں ہوا، اور یہ عمل سنت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ رفع الیدین مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے مشروع ہے، صرف مردوں کے لیے نہیں کہ بہت زیادہ پردہ رہتا ہے عورتوں کو، اس لیے رفع الیدین نہیں کرنا، تو پہلی مرتبہ نہیں کرتے ہیں کیا؟ جب پہلی مرتبہ کرے تو پھر بعد میں کیوں نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے بت رکھ کے آتے تھے لوگ، تو اتنی بکواس بات ہے کہ اس کی تردید کرنا بھی بکواس ہو جاتا ہے، ایسی چیزوں کی تردید بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں وقت ہونے میں ہے ابھی، ہاں اس کو یہی لوگ دیتے ہیں، اور یہ سارے مسائل جس سے بعض لوگ اس سلسلے میں یعنی ایک تو منسوخ ہے کہتے ہیں، یا بت کا معاملہ کرتے ہیں کہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے کرتے ہیں، اور ان روایات کو ضعیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام طور سے اہل علم نے رفع الیدین کو مسنون قرار دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ تمام وہ صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چھوٹے تھے، انس بن مالک، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، اس طرح کے جو صحابہ ہیں ان سے رفع الیدین ملتا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے ایک کہ آخر تک بھی آپ کرتے تھے کہ انہوں نے آپ کو اس حال میں دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے بعض صحابہ جو بہت بعد کے دور میں مسلمان ہوئے اور آپ سے ملنے کے لیے آئے، ان سے بھی رفع الیدین ملتا ہے، جیسے مالک ابن حویرث، اور اسی طرح سے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، ان سے بھی رفع الیدین ملتا ہے۔ اور رفع الیدین منع کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی صحیح دلیل ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے منع کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خشوع کے خلاف ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر رفع الیدین خشوع کے خلاف ہے تو پھر عید کی نماز میں رفع الیدین کرنا خشوع کے خلاف نہیں ہے کیا؟ عید کی نماز میں کرتے ہیں نا، کتنے لوگ رفع الیدین کرتے ہیں، وہ سارے رفع الیدین کیا خشوع کے خلاف نہیں نماز کے؟ بہت زیادہ حرکت ہو رہی، وہ کیوں کرتے ہیں؟ یا وتر کی نماز میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، وہ بھی تو نماز میں ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس میں دم نہیں ہے، مضبوط بات کچھ ہوتی تو غور کیا جاتا۔ صحیح بات یہی ہے کہ نماز میں رفع الیدین مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔